جب آپ کی سانسیں رک جائیں گی تو پتا چلے گا کہ یہ دنیا بھی تعلیم یافتہ ڈاکٹر ایم بی بی ایس اور دیگر عہدوں پہ رہنے والے یہ عہدے داران کتنے مرتبے والے ہیں اور یہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والے کتنے مقام والے ہیں جانتے ہیں؟ لڑکا ایم بی بی ایس ہے، 1,00,000+ منتھلی سیلری وہ کماتا ہے، وہ بدیش میں جا کر کے اللہ اکبر اسپیشلسٹ ہے، اس کو دنیا سلام کرتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا جب آپ کا انتقال ہوگا آپ ڈاکٹر کو بھی آئی پی سمجھتے تھے اور جو قرآن والا ہے اس کو آپ نے اتنی عزت نہیں دی، حقارت کی نظروں سے دیکھا۔ جب آپ کا انتقال ہوگا آپ کا بیٹا ڈاکٹر آپ کو چھوتے ہوئے بھی ڈرے گا، نہ وہ آپ کو غسل دے سکے گا، نہ آپ کو وہ کفن پہنا سکے گا۔ جب آئے گی نماز جنازہ کی پڑھانا تو بڑی بات ہے، وہ پڑھ بھی نہ سکے گا۔ میں نے کتنوں کو دیکھا ہے جنازہ باپ کا رکھا ہوا ہے، بیٹا دور سے اجازت دے رہا ہے، جنازہ باپ کا رکھا ہوا ہے، جنازہ ماں کا رکھا ہوا ہے، اجازت ہے اللہ اکبر، بیٹا کہہ رہا ہے اس کا باپ نہیں ہے، اب بیٹے سے اجازت لی جا رہی ہے، وہ دور کھڑے سے کہہ رہا ہاں جی اجازت ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کیا فائدہ ایسی تعلیم کا؟ قسم خدا کی جو تعلیم آپ کے بیٹے کو اس لائق بھی نہ بنا سکی، بعد مرنے کے وہ آپ کی نماز جنازہ پڑھ لیتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ جانتے کون سا باپ ہے جو آج اللہ اکبر مسیری کے اندر کفن پہن کے لیٹا ہے؟ وہ باپ ہے جس کی یہ بیٹا نماز جنازہ نہیں پڑھ لگا ہے۔ اس باپ نے اس بیٹے کے لیے ہستی فنا کر دی تھی، اس نے اللہ اکبر شب و روز اپنی جو ہے نا ایک مشکل بنا لیا تھا، دن میں دوڑتا تھا رات میں دوڑتا تھا، اوور ٹائم کے کام کیا کرتا تھا۔ بیٹا اچھی یونیورسٹی میں پڑھ لگا ہے، اس کو منتھلی سیلری مطلب کیا ہے اس کی فیس بھی بہت زیادہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، باپ دیوانوں کی طرح دوڑتا رہا، بھاگتا رہا، پھٹی جوتیاں پہن کے دوڑتا رہا، پھٹے کپڑے پہن کے دوڑتا رہا، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے باپ کی خواہش تھی، وہ خود تو انگوٹھا چھاپ ہے، وہ خود تو ان پڑھ ہے، میرا بیٹا کامیاب ہو جائے، میرا بیٹا ایک قابل انسان ہو جائے۔ باپ نے بھوکے رہ کر کے اپنے بچے کو پڑھایا، ماں نے اپنے کانوں کے زیور بیچ کر کے اپنے بچے کی فیس جمع کی، اعلیٰ اللہ اکبر کبیرہ بڑے اسکول میں بڑی یونیورسٹی میں اس کو تعلیم دلائی۔ لیکن یہی بیٹا ہے قسم خدا کی سمجھتا نہیں اپنے باپ کو، کتنی قربانیاں ہیں باپ کی، جانتے کتنی قربانیاں ہیں باپ کی۔ باپ جب آتا ہے نا کتنے لوگوں کی گالیاں کھا کر کے آتا ہے، جب وہ رکشہ چلا کر کے آتا ہے آپ جانتے ہیں گھر سے نکلنے کے بعد کتنے دھکے ملا کرتے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو ٹرین میں سفر کرتے ہوئے ٹوائلیٹ میں اللہ اکبر بیٹھنے پہ مجبور ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ کا سمجھ رہے ہیں آپ کا باپ اللہ اکبر گھر سے پردیس میں نکل رہا ہے، جیسے گھر میں آپ کو دونوں ٹائم دسترخوان پہ عزت سے کھانا پیش ہو رہا ہے کہ آپ کا باپ بھی دونوں ٹائم وقت پہ اس کو کھانا مل رہا ہوگا۔ اب آپ کے لیے آپ کے باپ نے ہستی فنا کر دی ہے، جب وہ گھر میں آتا ہے قسم خدا کی عزت کی روٹی اپنے بچوں کے لیے لے کر کے آتا ہے، خود تو پریشان رہتا ہے، بچوں کو پریشان نہیں ہونے دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ خود تو دھکے برداشت کرتا ہے، اپنی بیوی بچوں کو دھکے نہیں کھانے دیتا، دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا، بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ یہ باپ ہے جس نے اپنی زندگی اور ہستی فنا کر دی تھی۔ آج یہی باپ جب انتقال کیا ہے، اس کا بیٹا جس کے لیے زندگی اور ہستی فنا کی تھی وہ بیٹا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اب اسے سپرد خاک کیا گیا، قبر میں اتار دیا گیا، بیٹا مٹی دے کر کے واپس گھر کو آ گیا، دوست چھوڑ کر کے آ گئے، رشتہ دار سپرد خاک کر کے آ گئے۔ لیکن یہ بیٹا جو مدرسے میں پڑھتا تھا، جو حضرت علامہ مولانا کہف الورا صاحب قبلہ کی زیر نگرانی میں تعلیم حاصل کیا تھا، عزیزان ملت اسلامیہ یہ بیٹا اپنے باپ کو چھوڑ کے نہیں آتا بلکہ اپنے ہاتھوں سے پہلے تو غسل دیا ہے، پھر اس نے کفن بھی پہنایا ہے،
ادھر وہ چھوتے ہوئے ڈر لگ رہا، اس کو ڈر لگ رہا ہے اگر چھو بھی لیا باپ کی پوڑی کو تو صابن سے ہاتھ دھو رہا ہے، اتنا ڈر لگ رہا ہے اس کو۔ وہ باپ جس نے اپنے سینے لگایا، اللہ اکبر کبیرہ، بجلی بادل میں بعد میں کڑکتی تھی، اللہ اکبر، باپ پہلے بیٹے کو سینے لگا لیا کرتا تھا، اس باپ کو چھوتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے اگر چھو بھی لیا تو اس نے فوراً صابن سے ہاتھ صاف کیے ہیں، فوراً ہاتھوں کو اللہ اکبر کبیرہ اس نے دھو لیا ہے۔ اپنے باپ کو غسل اور کفن کیا پہنائے گا، یہ بیٹا غسل بھی دے رہا ہے، یہ بیٹا کفن بھی پہنا رہا ہے۔ جانتے ہیں جتنی محبت سے اپنا بیٹا غسل دے سکتا ہے کوئی دوسرا غسل دے سکتا ہے، اتنی محبت سے کوئی غسل نہیں دے سکتا۔ میں نے دیکھا ہے بیٹا غسل دیتا جا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے جا رہے ہیں، بیٹا غسل دیتا رہا، دے رہا ہے غسل، دعا کر رہا، یا اللہ میرے باپ کو بخش دے، بیٹا کفن پہنا رہا، یا اللہ میرے باپ کو بخش دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اس جنازے کو گھر کی چار دیواری سے نکال کے میدان میں رکھا گیا، امام صاحب کے پاس بیٹا پہنچا، جا کر کے کہنے لگا حضرت ایک اجازت چاہتا ہو۔ کہا کس بات کی؟ کہا یہ میرا باپ ہے، نماز جنازہ میں پڑھانا چاہتا ہوں۔ امام صاحب قبلہ نے اجازت دے دی، بچے کو نماز جنازہ کی اجازت ملی۔ اللہ اکبر، مصلی پہ پہنچا، اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ خوش نصیب ہے یہ مرنے والا جو مسیری کے اندر لیٹا ہوا ہے، اس کی نماز جنازہ اس کا بیٹا پڑھا رہا ہے، اس کی نماز جنازہ اس کا شہزادہ پڑھا رہا ہے۔ آج اس کی محنتیں رنگ لائی ہیں، جو اس نے دہلی میں جا کر کے دھکے کھائے تھے، جو اللہ اکبر اس نے لوگوں کی غلامی کی تھی، لیکن اپنے بیٹے کو قاری قرآن بنایا تھا۔ آج فرشتے بھی اسے مبارکباد دے رہے ہیں، او مبارک ہو، تو نے دھکے تو کھائے، تو نے پھٹی جوتی تو پہنی، تو نے پھٹے کپڑے تو پہنے، لیکن بیٹے کو قرآن والا بنا کر کے آیا ہے، بیٹے کو قرآن کا محافظ بنا کر کے آیا ہے، قرآن کا قاری بنا کر کے آیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ اللہ اکبر کبیرہ، یہ مدرسے والے ہی تو ہیں جو باپ کے ساتھ بھی حق ادا کرتے ہیں، ماں کی محبتوں کا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بڑوں کے ادب و احترام بھی کیا کرتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ قرآن والے ہیں، اپنے باپ کو غسل دیا، اپنے باپ کو کفن پہنایا، اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جب قبر میں اتارنے کی بات آئی، بیٹا قبر میں اترتے ہوئے ڈر رہا ہے، اس کو ڈر لگ رہا ہے کہیں قبر ہمیں پکڑ نہ لے، کہیں قبر ہمیں دبوچ نہ لے، کہیں ایسا نہ ہو ہم قبر کے اندر ہی رہ جائے۔ وہ تو ڈر گیا، لیکن قرآن والا بیٹا قبر کے اندر اترا، اس نے کہا پہلے میں اپنے باپ کی اللہ اکبر قبر کو مبارک کرنے کے لیے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لو۔ باپ کا جنازہ ابھی قبر میں آیا نہیں ہے، بوڈی قبر میں آئی نہیں ہے، بیٹے نے اپنے باپ کی قبر میں یاسین شریف کی تلاوت کی ہے۔ یاد رکھنا قسم خدا کی، کتنا خوش نصیب ہے وہ باپ جس کا بیٹا اپنے باپ کے جنازے کو قبر میں آنے سے پہلے قبر کو مبارک اور متبرک بنانے کے لیے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر دے۔ وہ یاد رکھنا، جس جگہ رب کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے اس جگہ اندھیرا نہیں ہوتا بلکہ اجالا ہوا کرتا ہے۔ بیٹے نے اپنے باپ کی قبر میں بیٹھ کر کے اطمینان و سکون کے ساتھ، تسلی کے ساتھ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی ہے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں میں اپنے باپ کو لیا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے قبر میں لٹا دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اس کے باپ کی قبر کی چھت بنائی گئی، قبر کمپلیٹ ہو گئی، لوگ آ گئے فاتحہ خوانی کر کے، MBBS ڈاکٹر بھی آ گیا، ماسٹر انجینئر سب آ گئے، کوئی اپنے باپ کی قبر پر بیٹھنے تیار نہیں، کوئی باپ کی قبر پر رکنے تیار نہیں۔ ڈر لگ رہا ہے کہیں اندر باپ کی قبر سے ہمیں کھینچ نہ لے، اندر اللہ اکبر کبیرہ ہمیں بھی مطلب کیا داخل نہ کر دے، ہاتھ نہ پکڑ لے۔ لیکن یہ باپ سے بیٹا ہے، یہ قرآن والا ہے، اس سے کتنی محبت ہو رہی ہے، اپنے باپ کی قبر کے سرحانے قرآن کھول کر کے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا باپ نہ گھبرانا، باپ پریشان نہ ہونا، اے میرے باپ ٹینشن نہ لینا، اگر تجھے تیرا بیٹا اللہ اکبر انجینئر چھوڑ گیا ہے تو تو غم نہ کرنا، اگر ڈاکٹر تیرا شہزادہ تجھے چھوڑ گیا ہے تو تو غم نہ کرنا، جب تک تیری بخشش نہ ہو جائے گی یہ تیرا قرآن والا بیٹا تجھے چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ قرآن کھول کے قبر کے سرحانے بیٹھ گیا، اللہ اکبر کبیرہ، سورہ یاسین شریف کو پڑھا، سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جو کم و بیش 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، سورۃ البقرہ کو پڑھتا رہا۔ جادیاغ مدرسوں نے دعاؤں میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، آ جاؤ قسم خدا کی، حضرت علامہ مولانا کیف الورا صاحب قبلہ کے یہاں آؤ، آپ کو پتہ چلے گا یہ مدرسہ
اجر شہید ہوئے ہیں، انہوں نے تو قرآن کے حافظ دیے ہیں، یہ عمل کرتے جائیں گے، گھر والوں کا بھی بیڑا پار ہوگا اور رشتہ داروں کا بھی بیڑا پار ہوگا۔ میں کہنا چاہتا ہوں مدرسہ ہماری دنیا کی ضرورت بھی ہے، مدرسے ہمارے دین کی ضرورت بھی ہے۔ جتنے مدرسے مضبوط ہوں گے ہمارا معاشرہ مضبوط ہوگا، ہم مضبوط ہوں گے۔ لوگ کہتے مدرسوں نے کہہ دیا، تو کان کھول کر کے سن لو، مدرسوں نے وہ دیا ہے جو یونیورسٹیوں نے نہیں دیا۔ اللہ اکبر، جو دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والوں نے دیا۔ لوگ کہتے مدرسے والوں کا دیش کے لیے کیا یوگدان ہے، تو آؤ آزادی کی جنگ کو تلاش کرو، آؤ اس کی فرق گردانی کرو، تو آپ کو پتا چلے گا قسم خدا کی مدرسے والوں کا ہندوستان اپنے ملک کی وفاداری اور آزادی میں اتنا یوگدان ہے جو کسی اور کا نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، علامہ فضل خیر آبادی اگر مدرسے کے بیٹے نہیں ہیں تو بتاؤ کس کے بیٹے ہیں؟ مولانا کفایت اللہ کافی اللہ اکبر انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اللہ اکبر قلم اٹھا کر کے کاغذ پہ لکھتے ہوئے نظر آ رہے تھے، فرما رہے تھے انگریزوں تم ختم ہو جاؤ گے، تمہارا شاشن جو جس پہ تم مغرور ہو، جس پہ تم انانیت کے شکار ہو، تم بھی ختم ہو جاؤ گے، تمہارا شاشن بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر نہ ختم ہوگا اللہ رسول کا نام باقی رہے گا۔ مدرسے کا شہزادہ انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہہ رہا تھا کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد۔ مدرسوں نے کیا دیا؟ مدرسوں نے بہت کچھ دیا۔ یہ حقیقت آپ پر اس کا جو انکشاف ہوگا، یہ جو منکشف آپ پر ہوگی، اس وقت ہوگی جب آپ کی آنکھیں بند ہو رہی ہوں گی، سب چھوڑ لگیں گے ساتھ۔ آپ کا بیٹا آپ کی قبر کے سرحانے بیٹھ کے اللہ اکبر اپنے لبوں پہ قرآن سجا کے بیٹھا ہے، پڑھتا رہا، اعمال اچھے نہ تھے، گناہگار تھے، پڑھنے والا پھنس رہا تھا۔ فرشتے آئے تھے عذاب دینے، رب نے فرمایا فرشتو اب عذاب نہ دینا، میں نے اس کو بخش دیا ہے، جنت کا بستر لگا دو، جنتی بچھونا بچھا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو۔ یا اللہ یہ تو قابل گرفت تھا، یہ دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ دنیا میں تاش کے پتے کھیلا کرتا تھا، یہ چغلی غیبت کیا کرتا تھا، پروردگار قابل گرفت تھا۔ یا اللہ تو نے ابھی اس کو پکڑنے کے لیے کہا، اب چھوڑنے کے لیے کہا، اب اس کی قبر کو یا اللہ جنتی بچھونا اس کی قبر کے لیے کہہ دیا گیا، اس کے لیے کہا گیا، تحت نگاہ قبر کو کشادہ کرنے کے لیے کہا۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں یہ واقعی قابل گرفت تھا، لیکن ذرا دیکھو اس کی قبر کے سرحانے بیٹھ کے اس کا ایک بیٹا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ اکبر، اس کے لبوں پہ، اس کے بیٹے کے لبوں پہ میرا قرآن سجا ہوا ہے۔ اے فرشتوں جس کا بیٹا زمین کے اوپر بیٹھ کے میرے قرآن کی، میرے کلام کی تلاوت کرے، مجھے رحمان کہہ کر کے پکارے، مجھے رحیم کہہ کر کے پکارے، فرشتوں میری رحمت، میری غیرت کو حیا آتی ہے کہ میں اس کے باپ کی گرفت کرو، اس کے باپ کو عذاب دو۔ اے فرشتوں میں نے اب اس کی طرف نہیں دیکھا بلکہ اس کے بیٹے کے لبوں پہ اپنا کلام سجا ہوا دیکھا ہے۔ مجھے بتاؤ قسم خدا کی ایک باپ کا بیڑا پار ہوا ہے، کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ بیٹے کی وجہ سے ہوا۔ بیٹے تو اور بھی تھے، کسی کا قلم نہ چل سکا۔ MBBS ڈاکٹر کی فیس ہاتھ دیکھنے کے 1000 روپے لیتا ہے، انجینئر صاحب نقشہ پاس کرنے کے لیے 1 لاکھ روپے لے لیا کرتے ہیں، لیکن وہاں ان کا قلم فیل ہو گیا، ڈاکٹر کا قلم فیل ہو گیا، انجینئر کا قلم فیل ہو گیا، ماسٹر کا قلم فیل ہو گیا، زمین کے اوپر ان کے قلم چلا کرتے ہیں، لیکن یہ قرآن والے ہیں۔ جب تمہارے پاور ختم ہو جاتے ہیں، قرآن والوں کا پاور زمین کے اندر بھی چلا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قرآن کے حافظ کی برکت سے اللہ زمین کے اندر باپ کا بیڑا پار کر رہا ہے، اللہ باپ کی بخشش و مغفرت فرما رہا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں، ایک بیٹے کو دنیاوی تعلیم دلا دو، لیکن ایک بیٹے کو اپنے لیے اور اپنے پریوار کے لیے، اس لیے کہ بزرگ فرماتے ہیں جس پریوار میں نبی کی دین کا عالم نہ ہو وہ خاندان، وہ پریوار زندوں کا نہیں بلکہ ڈنگروں اور جانوروں کا پریوار ہے، وہ مردوں کا پریوار ہے۔ اگر زندگی چاہتے ہو تو قرآن
والے بنو. اگر زندگی چاہتے ہو تو عالم دین اپنے بچوں کو بناؤ. زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں. جاگنا ہے جاگلے افلاک کے سائے تلے, حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ اللہ کے ولی آپ کی بستی میں لیٹے ہوئے ہیں. قسم خدا کی یہ کہاں سے نکلے؟ یہ مدرسوں سے نکلے ہیں. اللہ رب العزت کا ان پہ فضل رہا, اللہ کا کرم رہا. مدرسوں نے کیا دیا؟ لوگ بات کرتے ہیں